کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث، کیا کریے؟ وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے، جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار، لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت۔ یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ، اور نستغیث پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ۔ کتنی بہترین دعا ہے، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10,492 اور المستدرک الحاکم میں 1,862 نمبر۔ اب یہاں پہ میں ایک ضمناً بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں، چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری۔ کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے، سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں۔ بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے، دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے۔ سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا، اس میں ہے 5,761 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں، انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ فری اس کا PDF موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ 5,761 احادیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے۔ اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی الصغریٰ، چھوٹی سنن نسائی، کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی، امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ، بڑی سنن نسائی، اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11,770، بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں۔ لیکن یہ امام نسائی کے ایک شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو مختصر کر کے نا چھوٹی کتاب بنا دیا، اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور ہے۔ اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی الکبریٰ کا آپ مشکات میں دیکھیں گے نا تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں، جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں، وہ الکبریٰ میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں، وہ تو سنن نسائی الکبریٰ کو سنن نسائی مانتے ہیں، جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی، وہ میں اب حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سنن نسائی الکبریٰ میں 9,928 نمبر حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے فوراً بعد عشاء کسی بھی نماز کے فرض کے فوراً بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیث ہیں جناب 5,761 نے، تسی 9,928 کی تمہیں دس دو، تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی الکبریٰ، میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا۔ تو الکبریٰ سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے، الکبریٰ کیوں بول رہا ہے ساتھ؟ کوئی یہ صغریٰ بھی ہے جس کی یہ الکبریٰ ہے بڑی، اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے الکبریٰ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر 150 اسناد پر مشتمل پمفلٹ ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، 72 کا تو ٹائٹل ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، احادیث اس میں 150 ہیں، اس میں اکثر حدیثوں کے حوالے میں نے سنن نسائی الکبریٰ سے دیے ہوئے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں مل ہی نہیں رہی ہے، تو میرے بھائی وہ سنن نسائی الکبریٰ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا۔ تو سنن نسائی الکبریٰ الگ سے وہ اصل کتاب ہے، اس میں سے سنن نسائی الصغریٰ بنائی گئی ہے۔ اسی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی، جس میں 194 حدیث ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں۔ امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چیپٹر لکھا، وہ خصائص علی چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا۔ اسی طریقے سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چیپٹر ہے۔ اسی طریقے سے عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ چیپٹر بھی اسی سنن نسائی الکبریٰ میں سے ہے، اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔
میں نے اس کتاب کے اس چیپٹر کا حوالہ نہیں دیا, وہ الگ سے بھی چیپٹر چھپا ہوا ہے, جس طرح خصائص علی الگ سے ہے, فضائل صحابہ الگ سے ہے. خصائص علی تو ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, اہل سنت پاک .com پہ. فضائل صحابہ بھی اردو ترجمے اور تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے. اور یہ عمل الیوم واللیلہ, دن رات کے جو اذکار ہیں, یہ بھی الگ سے عربی میں چھپی ہوئی ہے. تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا, میں سنن نسائی الکبریٰ کا کہتا ہوں 9928 آیت الکرسی کا وظیفہ. تو یہ سنن نسائی الکبریٰ کا میں نے حوالہ دیا ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 10492 صحیح طریقہ ہے. بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف, ترمذی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے, سنن نسائی الکبریٰ اور المستدرک للحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. جس طریقے سے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح چیپٹر میں حدیث ہے, اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے, اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لیکن ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البہیقی کے اندر موجود ہے, الکبریٰ میں. تو ہم پھر اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح, لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پہ صحیح. یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں, یہ وہ چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ کتوں پڑھے ہو, اور میں کہنا پائی میرے آئنسٹائن تے نیوٹن نو کسی مدرسے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیوٹن 8ویں کلاس ہی نسیا ہوا ہے, آج نیوٹن ہوتے پی ایچ ڈی ہوندی فزکس تھی.